یہ ماہ ذوالحج چل رہا ہے اور کچھ ہی دنوں کے بعد 10 ذوالحج کا دن آنے والا ہے، اور 10 ذوالحج کو پوری دنیا کے اندر مسلمان اللہ رب العزت کی راہ کے اندر جانوروں کو قربان کرتے ہیں، قربانی کی جاتی ہے۔ اب قربانی در حقیقت ہے کیا، اور قربانی ہمیں کیا چیز سکھانے کے لیے آتی ہے، اور اس قربانی سے ہمیں کیا درس ملتا ہے، قرآن اور حدیث اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے، یہ پارہ نمبر 17 ہے، سورۃ الحج ہے، اور اس آیہ مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، فرمایا کہ جب تم جانور کو ذبح کرتے ہو تو اس کا خون اور اس کا گوشت، اس کا خون اور اس کا گوشت ہرگز اللہ کو نہیں جاتا، اللہ کو نہیں پہنچتا، نہ جانور کا خون اور نہ جانور کا گوشت۔ پھر فرمایا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، ہاں جو تمہاری طرف سے اللہ تک پہنچتا ہے، فرمایا وہ تمہارا تقویٰ ہے۔ کیا ہے؟ تقویٰ، جو تمہارے دل کے اندر تقویٰ ہے، جو تمہارے دل کے اندر پرہیزگاری ہے، جس اخلاص کے ساتھ تم جانور کے گلے پر چھری چلا رہے ہو، فرمایا وہ نیت اور وہ تقویٰ اللہ تک جاتا ہے، اللہ تک تمہارا گوشت اور تمہارے جانور کا خون نہیں پہنچتا ہے۔ اب اس آیت کا شان نزول سنیں گے تو آپ کو بات سمجھ کے اندر آ جائے گی کہ جب کافر قربانی کرتے، کیا کرتے؟ مطلب جانوروں کو قربان کرتے، کیا کرتے؟ جب کافر جانور کو کیا کرتے؟ ذبح کرتے، تو ذبح کرنے کے بعد وہ اس جانور کا خون خانہ کعبہ کی دیواروں پر مل دیتے تھے، اور خانہ کعبہ کی دیواروں پر جانوروں کا خون ملنے کے بعد جو ان کا گوشت ہوتا وہ اپنے بتوں کے سامنے آ کر رکھ دیتے۔ جانوروں کا خون خانہ کعبہ کی دیواروں سے ملتے اور گوشت اٹھا کر اپنے بتوں کے سامنے رکھ دیتے تھے، اور ان کا یہ خیال تھا کہ جب تک ایسا نہ کیا جائے ہمارا جانور قبول نہیں ہوتا، ہمارا قربان کرنا قبول نہیں ہوتا۔ تو اس آیت کے اندر مسلمانوں کو بتا دیا کہ فرمایا کہ یاد رکھو یہ جو کافر یہ کام کرتے ہیں کہ گوشت خود بھی نہیں کھاتے، اٹھا کر بت کے سامنے رکھ دیتے ہیں، یا پھر خون ہے اور اس کو جناب خانہ کعبہ کی دیواروں کے ساتھ ملتے جا رہے ہیں، اور اس کو یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ عمل ہماری قربانی کی قبولیت کا باعث بنے گا، تو فرمایا یاد رکھو اللہ کو نہ تمہارا خون چاہیے اور نہ تمہارے جانور کا گوشت چاہیے۔ اللہ خون اور گوشت اللہ تک پہنچتا نہیں ہے، بلکہ جب تم اللہ کے رستے کے اندر جانور کو ذبح کرتے ہو، فرمایا جو نیت تمہارے دل کے اندر ہوتی ہے وہ نیت اور وہ تقویٰ اللہ تک جاتا ہے، اور وہی پھر تقویٰ اور وہی نیت ہے جو انسان کی قربانی کو یا قبول فرمات کرتی ہے یا پھر اس کو رد کر دیا کرتی ہے، اور اسی کے مطابق انسان جب اللہ کے لیے قربان کرتا ہے اس کی نیت کے مطابق ہی اس کو پھر اللہ اجر بھی عطا کرتا ہے، اس کو ثواب بھی عطا کرتا ہے۔ اب قربانی ہے کیا، اس کے بارے میں ابن ماجہ کی یہ حدیث ہے، حضرت زید بن ارقم اس حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ اب قربانی ہے کیا، قربانی کسے کہا جاتا ہے؟ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ما ہذہ الاضاحی، یا رسول اللہ بتائیے یہ قربانیاں کیا ہیں، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ ہم ہر سال اللہ کے لیے جانور کے گلے پر چھری رکھ کر اس کو ذبح کرتے ہیں، تو بتائیے یا رسول اللہ قربانی ہے کیا، قربانی کیا ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا قال سنت ابیکم ابراہیم، فرمائے لوگوں یاد رکھو یہ قربانی تمہارے باپ
جناب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ کس کی سنت ہے؟ حضرت ابراہیم کی سنت ہے۔ پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ فما لنا فیہا یا رسول اللہ، ہم نے حضرت ابراہیم کی سنت کو سمجھ کر جانور کے گلے پر چھری بھی چلا دی ہے، اب یا رسول اللہ بتائیے کہ جب ہم نے اللہ کے لیے جانور کو قربان بھی کر دیا ہے تو اس قربانی کرنے کے اندر ہمارے لیے کیا اجر ہے، ہمیں کیا ثواب ملے گا؟ جب ہم نے حضرت ابراہیم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے جانور کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا ہے، اب ہمارے لیے اس میں کیا اجر ہے، ہمارے لیے اس کے اندر ہے کیا اجر ہے؟ اب حضور کا فرمان آتا ہے، فرمایا صحابہ یاد رکھو لِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٌ، فرمایا لوگوں یاد رکھو جب تم اپنے جانور کو اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہو، فرمایا اس پر جتنے جناب بال ہوتے ہیں، جانور کی جلد پر جتنے بال ہوتے ہیں، اللہ ہر بال کے بدلے بندے کو نیکی کا ثواب عطا فرمایا کرتا ہے۔ فرمایا جانور کو ذبح کیا، اس میں سے فرمایا اس کی جلد پر جتنے بال ہوتے ہیں اللہ سب کے بدلے انسان کو نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اللہ انسان کو یہ قربانی کرنے کا اجر عطا کرتا ہے۔ اور پھر سیدہ عائشہ صدیقہ کی ایک اور روایت ہے، اسے ابن ماجہ کے اندر بیان کیا گیا، جامعہ ترمذی میں اس کو بیان کیا گیا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لوگوں یاد رکھو جب 10 ذو الحج کا دن آتا ہے، جب 10 ذو الحج کا دن آتا ہے، فرمایا پھر یاد رکھو اس 10 ذو الحج کے اندر انسان جتنے بھی اعمال کرتا ہے، انسان جتنے بھی اعمال کرے، جو بھی نیک عمل کرتا ہے، فرمایا اس کے سارے عمل ایک طرف اور اللہ کے لیے قربانی کرنا ایک طرف ہے۔ اس قربانی والے دن اگر اللہ کو سب سے محبوب عمل ہے تو اپنے بندے کا جانور کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس دن بندہ میری رضا کے لیے جانور کو قربان کرے، اور فرمایا اس دن اللہ کو قربانی سے بڑھ کر کوئی اور عمل پسندیدہ نہیں ہے۔ اب قربانی کا مقصد کیا ہے؟ قربانی کا یہ تو سمجھ کے اندر آ گیا کہ قربانی ہے کیا؟ یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا ہے؟ سنت ہے۔ اور ہمارے لیے کیا اجر ہے کہ ہر بال پر اللہ ایک ایک نیکی کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ انسان جب قربانی کرے تو اس کی قربانی کا مقصد کیا ہو، کس رضا کے لیے قربانی کرے، تو اس کا بھی قرآن نے بتا دیا۔ فرمایا نبی قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، اے نبی اعلان کر کے بتا دیں کہ اے لوگوں میں اللہ کا نبی نمازیں ادا کرتا ہوں، میں اللہ کا نبی قربانیاں کرتا ہوں، میں تمہارے اندر زندگی گزار رہا ہوں اور کچھ عرصے کے بعد میں نے دنیا سے چلے جانا ہے۔ فرمایا لوگوں یاد رکھو ان صلاتی، بے شک میری نماز، ونسکی، بے شک میری قربانیاں، ومحیای، اور میری زندگی، ومماتی، اور میرا دنیا سے چلا جانا، فرمایا یہ سارا کچھ میرا کسی اور کے لیے نہیں ہے، للہ رب العالمین، اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، جو کیا کرنے والا ہے؟ سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ یہ ہے نیت اور یہ ہے قربانی کا مقصد کہ قربانی کس کے لیے ہو؟ کس کے لیے ہو؟ اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ اور فرما دیا کہ جناب قربانی کا مقصد کوئی اور نہیں ہے، قربانی کا مقصد فقط یہ ہے کہ تم قربانی کرو اور اس سے تمہارا مقصد یہ ہو کہ تم نے اللہ کی رضا کو حاصل کرنا ہے۔ جب تم جانور کے گلے پر چھری چلاؤ اور جانور کو خرید کر اپنے گھر میں لے کر آؤ، اس وقت تمہاری نیت صرف اور صرف اللہ کی رضا ہونی چاہیے، اللہ کی رضا سے علاوہ تمہاری کوئی اور نیت نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن افسوس کے بات یہ ہے کہ آج کے اس دور کے اندر اگر ہم دیکھیں، ہم اپنے ارد گرد دیکھیں، تو آج وہ قربانی جو حضرت ابراہیم کی سنت تھی اور اسے قرآن کہتا ہے کہ وَنُسُكِي لِلَّهِ، کہ قربانی کس کے لیے ہو؟
اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ آج ہم نے وہ نیتیں اپنے دل سے نکال دیں، آج ہمارے دل سے اللہ کی رضا نکل گئی، اور آج کے سوشل میڈیا کے دور کے اندر جب تک ہم اپنے جانور کی تشہیر نہ کر دیں، ہم یہ خیال کرتے ہیں ہماری قربانی قابل قبول ہی نہیں ہے۔ آج کے اس دور کے اندر جب تک کوئی بندہ محلے کے اندر، کوئی گاؤں کے اندر کوئی مہنگا ترین جانور نہ لے کے آئے، اور جانور لانے کے بعد جب تک اس کو گلی کا چکر نہ لگوا لے، اس کا خیال یہ ہوتا ہے میری قربانی قبول ہی نہیں ہے۔ یہ آج کی ہماری صورتحال ہے۔ تو حضرات محترم، جانور آپ لیں، اللہ کی راہ کے اندر اس کو ذبح کریں، اس کو اللہ کے لیے قربان کریں، لیکن قربان کرنے کا مقصد فقط خالق کائنات کی رضا ہو، فقط مولا کی رضا ہو۔ اس اللہ کی رضا کے لیے اگر ہم قربانی کریں گے، پھر اللہ ان کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول کرے گا۔ اور پھر یا تو یہ ہوتا ہے کہ جناب ایک بندہ جانوروں کو پالتا ہے، جانوروں کی رکھوالی کرتا ہے، اس کے پاس 2 3 4 8 10 قربانی کے جانور ہیں، اب وہ کرتا کیا ہے، ان میں سے جو اچھی قیمت والے ہوتے ہیں، جن کی قیمت اچھی لگتی ہے، وہ سارے کے سارے فروخت کر دیتا ہے، اور جو کہیں نہ بکے اور جس کی قیمت کم ہو، اس کا خیال یہ ہوتا ہے کہ اب ایسے کرتا ہوں، اس کو میں خود قربان کر لیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے، اگر ہم نے کوئی قیمتی جانور، اچھا جانور رکھا ہے اللہ کی رضا کے لیے، پھر ہم اس کی تشہیر کرتے ہیں، ہر بندے کو بتاتے ہیں کہ بھائی میں اتنے ہزار کا لے کے آیا ہوں، یہ فلاں نسل کا ہے، ہم اس مرتبہ فلاں جگہ سے لے کر آئے ہیں، یہ دیکھو میرے پاس اس کی تصویر ہے، یہ دیکھو اس کی ویڈیو ہے، ہم نے پچھلے سال بھی جو قربان کیا تھا جانور وہ بھی بڑا اعلیٰ نسل کا تھا، اور جو ہم اس مرتبہ کر رہے ہیں یہ بھی بڑا اعلیٰ نسل کا ہے، اور ہم جناب جو جانور لے کر آئے ہیں پورے محلے کے اندر اس جیسا جانور ہمیں نظر نہیں آتا۔ تو یہ دونوں چیزیں آج ہمارے اندر موجود ہیں، لیکن قرآن تو یہ کہتا ہے، فرمایا پہلی بات تو یہ ہے جانور آپ جیسا بھی ذبح کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ کس کے لیے کریں؟ اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ اور پھر میرے آقا نے فرمایا، یہ مستدرک الحاکم کی حدیث ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا لوگوں یاد رکھو اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر جو سب سے افضل قربانی ہے، جو سب سے افضل قربانی ہے، وہ ایسی قربانی ہے جو قیمت کے اندر بھی عمدہ ہو اور جسامت کے لحاظ سے بھی عمدہ ہو، جو اچھا موٹا تازہ جانور ہو، جو اچھی قیمت والا ہو، جو اچھا عمدہ جانور ہو۔ قرآن کہتا ہے، حضور کہہ رہے ہیں تم نے ایسا جانور اللہ کی راہ میں قربان کرنا۔ تو یہ معیار ختم ہونا چاہیے کہ جناب 10 جانور رکھے، اس میں سے جو جناب سیل نہ ہوا ہم نے اس کو اپنے لیے رکھا کہ ہم اس کو خود قربانی پہ لگا دیں گے، تو نہیں، حضور یہ فرما رہے ہیں اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ فرمایا لوگوں یاد رکھو جب تم نیکی کا عمل کرتے ہو تو فرمایا تم اس وقت تک کامل نیکی کے ثواب کو پا ہی نہیں سکتے ہو، مما تحبون، جب تک تم اللہ کی راہ میں وہ خرچ نہ کرو جسے تمہارا دل بڑا پسند کرتا ہے، جو تمہیں بڑی محبوب چیز ہے۔ فرمایا جب تک اپنی محبوب چیز کو خرچ نہیں کرو گے تب تک وہ کامل نیکی کا ثواب تمہیں ملنے والا نہیں ہے۔ آؤ حضرات محترم، یہ قربانی کی جاتی ہے جو جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اب حضرت ابراہیم نے جو ہمیں قربانی کا فلسفہ دیا، قرآن نے ہمیں جو قربانی کا فلسفہ دیا وہ کیا ہے؟ پارہ نمبر 23 ہے، سورہ صافات ہے، اور اس کی آیت نمبر 100 ہے۔ اس سے آگے جناب حضرت ابراہیم کا تذکرہ ہوتا ہے اور قرآن بڑے احسن انداز کے ساتھ اس چیز کی وضاحت کرتا ہے۔ فرمایا رب ہب لی من الصالحین۔ اب ذرا دیکھیے گا کہ قربانی ہے کیا اور قربانی کا فلسفہ کیا ہے۔ حضرت ابراہیم ہیں، عمر آپ کی 70 سے زیادہ ہو چکی ہے، 80 سال کے قریب یا اس سے کم و بیش آپ کی عمر ہے، آپ کے ہاں اولاد نہیں ہے، دعا کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہیں دعا کے لیے، اور دعا کر کے کہتے ہیں رب ہب لی من الصالحین،
ربی حبلی من الصالحین، اے اللہ مجھے صالح اولاد عطا فرما، اے اللہ مجھے صالح اولاد عطا فرما۔ اب ذرا بتائیں 70-80 سال کی عمر ہو اور جناب بندہ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کر رہا ہو، پھر 80 سال سے عمر بڑھے اور اللہ پھر بندے کو بڑا حسین و جمیل بیٹا عطا کرے، بڑا حسین و جمیل اللہ بیٹا عطا کرے، اور پھر بیٹا ہونے کے بعد اللہ کا حکم آ جائے کہ اے میرے ابراہیم، اپنے اس ننھے سے بیٹے کو جس کے لیے تو 80 سال تک دعائیں کرتا رہا ہے، جس کے لیے 80 سال تک تو نے اپنا دامن میری بارگاہ میں پھیلائے رکھا تھا، آج تجھے وہ بیٹا عطا کر دیا ہے۔ اب اس بیٹے کو لے اور اس کی ماں ہاجرہ کو لے اور اس مقام پر چھوڑ کے آ جہاں پر ظاہری طور پر کوئی باغات نہیں ہے، کوئی پانی کے چشمے نہیں ہیں، کہاں پر جہاں پر کوئی آبادی نہیں ہے، جہاں پر سنسان جگہ ہے، ویران جگہ ہے۔ اب حضرت ابراہیم اللہ کا حکم آتا ہے، آگے سے تعویلیں بیان نہیں کی، اپنے ننھے سے بچے کو لیتے ہیں، 90 سال کے قریب عمر ہے، اور لے کر اس ریگستان میں چھوڑ کر آتے ہیں جہاں پر نہ آبادی کا نام و نشان ہے، نہ پانی کا نام و نشان ہے، نہ کھانے کا نام و نشان ہے۔ اور پوچھا گیا ابراہیم یہ کیوں کر رہے ہو؟ کہا اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، میرے مولا کا حکم ہے، اس نے حکم دیا ہے کہ میری رضا کے لیے ابراہیم یہ قربانی دو، اپنے ننھے سے بچے کو اس ریگستان میں چھوڑ کر آ جاؤ جہاں پر کوئی ظاہری سہارا نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم یہ عمل بھی کرتے ہیں تو مولا کی رضا پر راضی ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ اب وہ ننھا سا صاحبزادہ جو بڑا حسین و جمیل ہے، پھر وقت گزرتا جاتا ہے، 13-14 سال کا وہ نوجوان ہوتا ہے، وہ جناب جب 13-14 سال کا لڑکا ہوتا ہے، اب وہ اپنی جوانی کے عالم کے اندر ہے، بڑا حسین و جمیل ہے۔ پھر قرآن آتا ہے، فرمایا فلما بلغ معہ السعی، جب وہ بچہ بڑا ہوتا ہے، عالم جوانی کو پہنچتا ہے، تو قال یا بنی انی اری فی المنام، اب حضرت ابراہیم سوتے ہیں، خواب کے اندر حکم آتا ہے، ابراہیم وہ ننھا سا بچہ جسے تو آج سے 13-14 سال پہلے ریگستان کے اندر بے آب و گیا صحرا کے اندر چھوڑ کر آیا تھا، اب حکم ہے اس نوجوان کو لے، اس کے گلے پر چھری چلا کر اس کو میری راہ کے اندر قربان کر دے۔ اللہ اکبر۔ اب اس باپ کی محبت کا عالم کیا ہوگا کہ جس باپ کو اللہ نے 80 سال کی عمر میں بیٹا عطا کیا ہو، اور بیٹا بھی بڑا حسین و جمیل ہو، اور بیٹا ہونے کے بعد پھر اتنا عرصہ اپنے بیٹے سے وہ دور بھی رہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ساری قربانی کس کے لیے تھی؟ اللہ کی رضا کے لیے تھی۔ اب وہ 14 سال کا ہوتا ہے، اب نیا امتحان ہے، اب قربانی کیا ہے؟ حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کے سامنے آتے ہیں، اور آ کر قرآن نے اسی کا نقشہ یہاں پر کھینچا۔ قرآن کہتا ہے یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے میں نے خواب کے اندر دیکھا ہے کہ تیری گردن ہے، اس پر میں ابراہیم چھری چلا رہا ہوں، تجھے اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں۔ اے اسماعیل بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے، تمہارا کیا خیال ہے؟ اللہ اکبر۔ آگے سے بیٹا وہ تھا کہ جس نے حضرت ابراہیم کی تربیت حاصل کی تھی، جس نے سیدہ ہاجرہ کا دودھ پیا تھا۔ آگے سے عرض کرتے ہیں قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے بابا جان، اے میرے والد محترم، آپ کے ذمے جو کام لگایا گیا ہے آپ وہ کام سر انجام دے دیں۔ ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ جب آپ میری گردن پر چھری رکھیں گے، میں کہتا ہوں کہ میں آپ کے اس حکم سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں۔ اب یہاں پر آپ نے جو انشاءاللہ کہا، کیا کہا؟ انشاءاللہ کہا، یہ آپ کے مقام ابدیت کو 4 چاند لگا گیا۔ یہ نہیں کہا کہ میں تیار ہوں، کہا انشاءاللہ، اگر اللہ کی چاہت ہے کہ میں اس کے راستے میں قربان ہو جاؤں تو ایک جان کیا ہزاروں جانیں اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار۔
اب حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم کی تعمیل کے اندر صبح صبح اپنے بیٹے اسماعیل کو ساتھ لیتے ہیں. جناب چلتے چلتے جا رہے ہیں, ہاتھ کے اندر چھری پکڑی ہے. اب یہاں پر ایک واقعہ بڑا ایمان افروز جو مفسرین کرام نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ جب اس شیطان نے دیکھا کہ جناب اللہ کا نبی ہے, حضرت ابراہیم ہے, جوان سال بیٹا ہے, بڑا حسین و جمیل ہے, ہاتھ میں چھری پکڑی ہے اور اللہ کی رضا کے لیے اس کو قربان کرنے پر آمادہ ہو چکا ہے, دوڑتا ہوا سیدہ ہاجرہ کے پاس شیطان آتا ہے اور آ کر کہا اے ہاجرہ بتاؤ ابراہیم کہاں ہیں, بتاؤ اسماعیل کہاں ہیں. سیدہ ہاجرہ فرماتی ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ سیدنا اسماعیل کو ان کے والد کہیں سیر و تفریح کے لیے لے کے جا رہے ہیں. اب شیطان تھا, اس نے کہا ہاجرہ ایسی بات نہیں ہے, آج ابراہیم اپنے بیٹے کو حضرت اسماعیل کو قربان کرنے کے لیے جا رہا ہے, آج تیرے پاس وقت ہے, دوڑ کر جا اپنے بیٹے کو بچا کر لے آ, وگرنہ کچھ دیر کے بعد اس کی مردہ لاش تیرے سامنے آئے گی, پھر تو آہو فغاں کرے گی, پھر آہو فغاں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آج وقت ہے, ابھی اس کو روک لے, وگرنہ ابراہیم اسماعیل کو جناب قربان کرنے جا رہا ہے. آگے سے سیدہ ہاجرہ ماں تھی, ماں کی ممتا تڑپ جاتی ہے. کہا اے شیطان لعین ذرا یہ تو بتا کہ جس باپ کو اللہ نے 80 سال کے بعد بیٹا عطا کیا ہو, جس نے دعائیں مانگ مانگ کر بیٹا لیا ہو اور جس سے وہ بڑی محبت کرتے ہوں, کبھی دیکھا ہے کہ باپ اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے؟ کہا باپ کبھی بھی اپنے بیٹے کو ذبح نہیں کرتا ہے. شیطان نے کہا وہ خود نہیں کر رہے ہیں, انہیں ان کے رب نے حکم دیا ہے. اللہ اکبر, کس نے حکم دیا ہے؟ ابراہیم کے رب کا حکم آیا تھا کہ ابراہیم اسماعیل کو میری راہ میں قربان کر دو. تو حضرت سیدہ ہاجرہ کہنے لگیں اے بدبخت, وہ ایک اسماعیل کیا ہزاروں اسماعیل بھی ہوں, اللہ کا حکم آ جائے میں ہاجرہ ہزاروں اسماعیل اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. پھر جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام اب یہ لوگوں کو بتانا مقصود تھا کہ لوگوں سمجھ جاؤ, یہ قربانیاں صرف جانور کے گلے پر چھری چلانے کا نام نہیں ہے. قربانی کا فلسفہ یہ ہے کہ انسان اپنی جان کو, اپنے مال کو, اپنی اولاد کو, اپنی خواہشات کو اور اپنے آپ کو اللہ کی رضا پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے. جب اللہ کی راہ میں قربانی کی باری آئے, پھر اگر اس کو اپنی جان بھی قربان کرنا پڑے, پھر بندہ اپنی جان قربان کرنے سے بھی پیچھے نہ ہٹے, یہ سمجھانا مقصود تھا. اب حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو ساتھ لیا ہے. حضرت اسماعیل عرض کرتے ہیں بابا جان مجھے رسیوں سے باندھ دیجئے گا, ایسا نہ ہو جب میرے گلے پر چھری چلے مجھے تکلیف ہو, میرا جسم حرکت کرے اور کہیں میرے جسم کے خون کے قطرے آپ کے بدن پر نہ جائیں. بابا جان جب مجھے زمین پر لٹائیے گا میرا چہرہ زمین کی طرف کیجیے گا, تاکہ جب میرے گلے پر چھری چلے, جب میری روح میرے جسم سے پرواز کر رہی ہو, جب مجھ پر جناب اس وقت تکلیف کا عالم ہو اور کہیں آپ میرے چہرے کی طرف دیکھیں اور آپ کو ترس آ جائے اور یہ ترس آ جانا اللہ کے حکم کو مؤخر کر دے. اے ابراہیم میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جب مجھے ذبح کرنا ہے میرا چہرہ زمین کی طرف کرنا ہے. اب اللہ کا نبی ہے, اپنے بیٹے کو زمین پر لٹایا ہے, آنکھوں پر پٹی باندھی ہے. وہ 13 سال 14 سال کا نوجوان ہے جسے حضرت ابراہیم نے بڑی دعاؤں سے حاصل کیا تھا. اس کے گلے پر چھری رکھی ہے, دل کے اندر بیٹے کی محبت بھی ہے, لیکن اللہ کی محبت غالب آ جاتی ہے. بیٹے کے گلے پر چھری چلاتے جا رہے ہیں, چلاتے جا رہے ہیں, ادھر سے اللہ کا قرآن آ جاتا ہے کہ اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا, اب رک جائیے, آپ کو جو حکم دیا گیا تھا آپ نے اسے اللہ کی رضا کے لیے پورا کر دیا. یقیناً یہ بڑی آزمائش تھی, لیکن اے ابراہیم آپ اس آزمائش کے اندر پورا اترنے والے ہیں. تو آؤ حضرات محترم, یہ قربانیاں, یہ اللہ کی راہ کے اندر جانوروں کو قربان کرنا, یہ ہمیں یہی دعوت دیتا ہے
کہ آج ہم صرف قربانی کے نام کو نہ سمجھیں کہ ہم نے بس جانور کو قربان کرنا ہے۔ قربانی اور حضرت ابراہیم کی زندگی ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ جب بھی اللہ کا حکم آ جائے، اللہ اگر مال مانگے، اللہ اگر اولاد مانگے، اللہ اگر دنیا کی زندگی مانگے، اللہ اگر جان بھی مانگے، تو انسان اس طرح اللہ کے نبی کی سنت کو پورا کرے کہ انسان اپنی جان کو بھی اللہ کے راستے پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ تو حضرات محترم، دعا ہے کہ جن لوگوں نے قربانیاں لی ہیں اللہ ان کا قربانی کرنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے، اور جو نہیں لے سکے ہیں اللہ انہیں آئندہ سال اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آخر کے اندر کچھ مسائل ہیں قربانی کے حوالے سے، ضروری بھی ہیں، اور وہ سماعت فرما لیں تاکہ اگر کسی کے ذہن میں اس کے علاوہ بھی کوئی مسئلہ مسائل ہو تو انشاءاللہ تعالیٰ کل سے ہم باقاعدہ فجر کی نماز کے بعد درس کا آغاز کریں گے، اور اس کے اندر تفصیل کے ساتھ سارے مسائل آپ کے سامنے رکھے جائیں گے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ماہ رمضان کے اندر بھی آپ لوگوں نے پورا مہینہ مسائل سنے تھے۔ کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو کسی قسم کا بھی قربانی کے حوالے سے تو وہ لکھ کر مجھے دے دے یا ویسے پوچھ لے، اور انشاءاللہ تعالیٰ کل سے جو آگے 3-4 دن رہ گئے ہیں اس کے اندر تمام جو قربانی کے مسائل ہیں بالتفصیل وہ آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ آپ مختصر 2-3 چیزیں ہیں وہ سن لیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قربانی کے جانور کی عمر کتنی ہونی چاہیے، تو اس کے بارے میں سن لیں کہ بکرا، بکری، بھیڑ، دمبا وغیرہ اس کی عمر شریعت مطہرہ کے اندر 1 سال ہے۔ گائے ہے، بھینس ہے، اس کی عمر 2 سال ہے، اور اونٹ کی عمر 5 سال ہے۔ سمجھ آ گئی سب کو جی؟ اگر بھیڑ یا دمبا ہے وہ 6 ماہ کا ہے، لیکن اتنا فربا ہے، اتنا موٹا تازہ ہے، اگر اس کو ہم سامنے سے کھڑا کریں تو وہ جناب سال کا لگتا ہے، تو پھر اس کی بھی قربانی کرنا جائز ہے۔ لیکن جو بکرا ہے یا بکری ہے اس کو سال سے کم ہوگا تو اس کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد دوسری اہم بات وہ یہ ہے کہ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ جو قربانی کا گوشت ہے کیا وہ محرم میں کھا سکتے ہیں کہ نہیں کھا سکتے، تو اس کے بارے میں سن لیں کہ قربانی کا گوشت جب آپ نے قربانی کر لی ہے، قربانی کا گوشت اس کے بعد آپ کے لیے اس کا کوئی دن مقرر نہیں ہے کہ آپ نے 1 دن میں کھانا ہے، 2 دن میں کھانا ہے، 3 دن میں کھانا ہے۔ اس کے بارے میں شریعت مطہرہ نے کوئی قانون لاگو نہیں کیا۔ جانور آپ نے ذبح کر لیا ہے، آپ کی مرضی اس محرم میں یا اگلے محرم میں چاہے کھائیں، آپ پر کوئی شریعت کی طرف سے پابندی عائد نہیں ہوتی۔ سمجھ آ گئی میری بات کی آپ سب کو؟ یہ ہمارے ہاں اکثر گھروں کے اندر یہ مسائل ڈسکس کیے جاتے ہیں، جی محرم کا مہینہ آ گیا ہے تو گوشت نہیں کھانا چاہیے۔ تو میں نے پہلے بتا دیا کہ قربانی تو یہی ہے کہ جب انسان قربان کرے جانور کو تو پھر اللہ کے لیے اس کو کیا کر دے، تقسیم کر دے۔ لیکن اگر کوئی فیملی اتنی بڑی ہے کہ وہ قربانی کرتے ہیں اور ان کے گھر کے افراد ہی بڑی مشکل کے ساتھ اس سے پورے ہوتے ہیں تو وہ سارا گوشت گھر بھی رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے۔ میری بات سمجھ کے اندر آگے سب کو جی؟ ہاں یہ ہے کہ قربانی کے گوشت کے آپ 3 حصے کریں، ایک آپ صدقہ کر دیں غرباء پر، فقراء پر، ایک رکھیں آپ عزیز و اقارب کے لیے، اور ایک رکھیں آپ اپنی ذات کے لیے۔ لیکن اگر کوئی بندہ سارا کا سارا گوشت اپنی فریزر میں ہی جمع کرنا چاہتا ہے تو شریعت مطہرہ نے کوئی پابندی عائد نہیں کی ہے، وہ جتنا مرضی چاہے گھر رکھ سکتا ہے اور جب تک چاہے وہ کھا سکتا ہے، اس میں کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اگلا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جناب اگر کسی نے کسی مرحوم کی طرف سے قربانی کرنی ہے، کس کی طرف سے کرنی ہے؟ کسی کا والد ہے یا والدہ انتقال کر گئی ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میں ان کے نام کی قربانی کروں، تو اس کے بارے میں سن لیں۔ سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ قربانی جو ہے، کیا قربانی گھر کے اندر اگر 10 افراد ہیں، کتنے مطلب کہ 4-5 بھائی ہیں، وہ سارے اکٹھے رہ رہے ہیں اور ان میں سے ہر بندہ صاحب حیثیت ہے، ہر بندہ صاحب حیثیت ہے، تو ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ جناب سارے صاحب حیثیت ہیں، سارے صاحب نصاب ہیں، اور قربانی کے وقت صاحب نے ایک ہی قربانی کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایسا نہیں ہے، جس بندے پر قربانی لازم ہے، اگر گھر میں 4 افراد صاحب نصاب ہیں تو ان پر 4 قربانیاں کرنی کیا ہوں گی؟ لازم۔ میری بات سمجھ کے اندر آ گئی سب کو؟ ٹھیک ہے، جتنے گھر کے افراد ہیں اگر وہ صاحب نصاب ہیں، وہ کیا ہیں بولیے گا؟ صاحب نصاب ہیں، تو پھر ہر بندے کو الگ الگ قربانی کرنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ بندہ کہے جی بس میرے والد صاحب نے کرنی ہے جی، ٹھیک ہے ہم سارے بھائی وہاں پہ شامل ہوتے ہیں حالانکہ آپ صاحب حیثیت ہیں، تو ایسا کرنا شریعت مطہرہ کے اندر جائز نہیں ہے۔ اور صاحب حیثیت ہونے کے باوجود قربانی نہ کرنا، ایک بندے کے پاس استطاعت بھی ہے، حیثیت بھی ہے اور وہ قربانی
نہ کرے، تو اس کے بارے میں حضور کا فرمان ہے کہ فرمایا وہ بندہ جو صاحب استطاعت ہو کر قربانی نہ کرے تو فرمایا وہ ہمارے عیدگاہ کے بھی قریب نہ آئے۔ یہ حضور کا واضح فرمان ہے۔ تو پہلی بات سمجھ کے اندر آ گئی سب کو جی، کہ اگر گھر میں 4 افراد ہیں، 2 افراد ہیں وہ صاحب حیثیت ہیں، تو سب پر الگ الگ قربانی کرنا کیا ہوگی؟ لازم ہوگی۔ اب ایک بندہ کو اس نے قربانی ایک ہی کرنی ہے، قربانی اس نے ایک ہی کرنی ہے، اور وہ کہے جی میں نے اپنے مرحوم والد کی طرف سے کرنی ہے، میرا والد غریب تھا، اس نے کبھی قربانی کی نہیں ہے، تو اس کے بارے میں سن لیں، جو بندہ زندہ ہے، جو کیا ہے؟ زندہ بندے پر قربانی واجب ہے، مردہ پر قربانی واجب ہے۔ میری بات سمجھ کے اندر آ گئی آپ سب کو؟ جو بندہ زندہ ہے اس پر قربانی بولیے کیا ہے؟ لازم ہے، اگر وہ صاحب حیثیت صاحب نصاب ہے۔ جو قربانی جب کرنی ہے تو جو زندہ شخص ہے اس پر قربانی کرنا کیا ہے؟ لازم۔ پہلے وہ اپنی قربانی لے گا، اگر اس کے پاس استطاعت ہے، وسائل ہیں، وہ 2 قربانیاں لے لے، 3 قربانیاں لے لے، ٹھیک ہے۔ جو زیادہ کرے گا وہ اپنے مرحومین کے صالح ثواب کے لیے کر لے، تو پھر یہ چیزیں بولیے کیا ہے؟ جائز۔ اتنی بات سمجھ کے اندر آ گئی۔ اور ایک اور بڑا اہم مسئلہ ہے، ہوتا یہ ہے کہ اگر جانور آ رہا ہے 40,000 کا، ایک مثال دے رہا ہوں، کتنے ہزار کا؟ 40,000 حصہ ڈالنا ہے یا جانور آپ نے خریدنا ہے، اور 4 بھائی ہیں۔ کتنے بھائی ہیں؟ کتنے بھائی ہیں؟ 4 بھائی، اور وہ کہتے ہیں جی 10-10 ہزار سارے ایڈ کریں اور سارے 10-10 ہزار مل کر قربانی کا جانور کیا کریں؟ خرید کر اس کی کیا کر لیں؟ قربانی۔ تو ایسے کرنا بھی شریعت مطہرہ کے اندر جائز ہے۔ کچھ تھوڑے تھوڑے پیسے ملا کر، 4 بھائی ہیں، 3 بھائی ہیں، 2 بھائی ہیں، وہ آدھے پیسے ملا کر قربانی خرید کر قربانی کریں گے تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر صاحب حیثیت فرد ہے، صاحب نصاب ہے، تو اس پر قربانی مکمل کرنا لازم ہے، اور اگر وہ صاحب نصاب ہے ہی نہیں تو اس کی قربانی، اس پر قربانی کرنا لازم ہے ہی نہیں۔ سمجھ آ گئی سب کو؟ جب قربانی کرنی ہے تو پھر ایک بندہ جس پر لازم ہے قربانی کرنا، جو صاحب نصاب ہے، اس پر قربانی لازم ہے۔ اگر وہ جناب آدھے پیسے لگا کر کریں گے تو وہ قربانی نہیں ہوگی۔ ہاں اگر جناب وہ صاحب نصاب ہیں ہی نہیں تو پھر وہ اس طرح پیسے ملا کر قربانی میں حصہ نہ ڈالیں، اس طرح سے قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ ایک بندہ قربانی کر سکتا ہے جو صاحب نصاب ہے، یا سارے الگ الگ قربانیاں کریں گے، ایک قربانی کے اندر سارے بندے پیسے ملا کر قربانی کریں تو یہ قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ سب کو مسائل کے سمجھ آ گئی جی؟ اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو قربانی کے حوالے سے تو مجھے بعد میں پوچھ سکتا ہے، کل پوچھ سکتا ہے، لیکن جو مسئلہ سننا ہے آپ نے اس کو اچھی طرح سے آگے جا کر بیان کرنا ہے۔